بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محفوظ مولانا اقرا ہائی اسکول اون صورت بول رہا ہوں۔ ہماری اسکول کے اندر عربی انگلش میڈیم کے اندر ایک سبجیکٹ عربی کا رکھا گیا ہے، جماعت نمبر 9 کے اندر ایک سبجیکٹ عربی کا رکھا گیا ہے۔ ہمیں عربی کو سیکھنا ہے، عربی کو پڑھنا ہے اور ہمیں عربی بولنا ہے۔ اس لیے یہ سبجیکٹ ہم کو دیا گیا ہے تاکہ عربی کو پڑھنے کے لیے ہمارے لیے سہولت ہو، آسانی ہو۔ تو دیکھیے یہ کیا عربی ہے۔ ہم پچھلے سال بھی ہم نے عربی پڑھا اور اس سے پہلے بھی ہم عربی پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں عربی سمجھنا ہے کہ عربی یہ اللہ رب العزت کی پسندیدہ زبان ہے، جس کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے۔ دیکھیے ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو قرآن شریف کس زبان میں لکھا ہوا ہے؟ عربی زبان ہی کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن شریف کو نازل فرمایا ہے۔ اور جنت کے اندر جو لوگ رہیں گے، آپس میں بات چیت کریں گے، تو جو ایک دوسرے سے بات چیت جو ہوں گی ان کی وہ عربی زبان کے اندر ہوں گی۔ تو گویا اللہ رب العزت نے جنتیوں کی جو زبان پسند فرمایا ہے وہ بھی عربی زبان ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو عربی سے محبت ہے، عربی زبان کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی عربی زبان کو پسند کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے اور اس کو اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ایک عربی کی بک ہے جو انگلش میڈیم کے اندر 9 کے اندر ہمیں دی گئی ہے۔ ایک سبجیکٹ عربی کا رکھا گیا ہے، اس میں ہمیں عربی پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ جماعت نمبر 9 اس کے اندر ہمیں سب سے پہلا سبق عربی کا الدرس الاول پہلا سبق اس کا نام ہے مأدوبۃ۔ عربی کے اندر مأدوبۃ کہتے ہیں بات چیت ایک دوسرے سے ٹاکنگ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں ہم، تو عربی کے اندر اس کو مأدوبۃ کہتے ہیں کہ بات چیت کرنا۔ اب یہاں پہ ہمیں اس سبق کے اندر بات چیت کے بارے میں کہا جائے گا کہ ایک دوسرے سے کس طریقے سے بات چیت کیا جاتا ہے، وہ اس سبق کے اندر ہم کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک کہانی کے طور پہ ہمیں یہاں پہ سمجھائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے طریقے سے بھی ایک سبق بنا سکتے ہیں۔ 1-2 لائن ہمیں بھی اپنی طریقے سے لکھنا چاہیے کہ میں وہاں گیا تھا، پچھلے سال ہم نے پڑھا کہ میں نے ایک پنکھا دیکھا، پنکھا چالو تھا، بند تھا۔ اس طریقے سے ہم کو بھی تھوڑے جملے ہمیں بنانا چاہیے اور اس کو صحیح اس طریقے سے ملانا چاہیے۔ تو یہاں پہ دیکھو چھوٹے جملے لائے، اس سے ہمیں ایک بڑا فقرہ بنا دیا تاکہ ہماری ایک لائن اچھے سے بن جائے۔ اب یہاں پہ بتلایا گیا ہے عربی کس طریقے سے ہم پڑھیں گے اور اس کا معنی کیا ہوگا، یہاں پہ ہمیں سیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے سبق الدرس الاول، پہلا سبق مأدوبۃ بات چیت۔ رجع اخی من الحج، پہلی لائن کے اندر دیکھو سیدھی طرف سے لیا گیا ہے، ہمیں یہیں سے پڑھنا ہے سیدھی طرف سے۔ رجع اخی من الحج، میرا بھائی حج پڑھ کر واپس آیا۔ فرحب به من اصدقائه، اس کے دوستوں کی طرف سے اس کو مبارکباد دی گئی۔ کس کو؟ اس کے بھائی کو، جس کا بھائی حج پڑھ کر واپس آیا، اس کے بھائی کو اس کے دوستوں کی طرف سے کیا ہوا؟ مبارکبادی دی گئی۔ وفرح اہل البیت کثیرا، اور اس کے گھر والے بہت خوش ہوئے۔ کس کے گھر والے؟ جس کا بھائی حج پڑھ کر آیا، اس کے گھر والے کیا ہوئے؟ بہت خوش ہوئے۔ وفرحت امی و اخواتی جدا، اور میری امی اور میری بہنیں بہت خوش ہوئی۔ وفرحت امی و اخواتی جدا، میرے امی اور میری بہنیں کیا ہوئی؟ بہت خوش ہوئی۔ وصنعت امی و اخواتی طعاما، میری امی اور میری بہنوں نے کیا کام کیا؟ کھانا بنایا۔ کیا کام کیا؟ کھانا بنایا۔ ودعونا الیہا اقارب والاصدقاء، اور ہم نے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کھانے کی دعوت دی، اور ہم نے اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کو کیا کیا؟ کھانے کی دعوت دی۔ قلت لاخواتی، میں نے اپنی بہنوں سے کہا، یعنی پوچھا، هل دعوتن عمت خدیجہ، هل دعوتن عمت خدیجہ، کیا آپ نے خدیجہ پھوپھی کو کھانے کی بلایا، کھانے کی دعوت دی؟ قلنا لا فدعیت خدیجۃ الیہا، تو انہوں نے کہا نہیں، ان کو بھی پھر کھانے کے لیے دعوت دی گئی، ان کو بھی بلایا گیا۔ تو یہ 2.5 لائن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو یاد کرنا ہے، اچھی طریقے سے اس کو اپنا یاد کرنا ہے، اس کی میننگ کو سمجھنا ہے اور پھر اس کو اپنی نوٹ بک کے اندر لکھنا ہے جس طریقے سے میں نے یہاں پر لکھا ہے۔
دیکھو اس طریقے سے ہمیں اس کی میننگ لکھنا ہے۔ پہلا سبق بات چیت، میرا بھائی حج پڑھ کر واپس آیا، بس اس کو اس کے دوستوں کی طرف سے مبارکبادی دی گئی، اور میری امی اور میری بہنیں بہت خوش ہوئی، اور میری امی اور میری بہنوں نے کھانا بنایا، اور ہم نے رشتہ داروں اور دوستوں کو کھانے کی دعوت دی۔ میں نے اپنی بہنوں سے کہا کیا تم نے خدیجہ پھوپھی کو کھانے کی دعوت دی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بس خدیجہ پھوپھی کو بھی کھانے کی دعوت دی گئی۔ تو یہ سبق کو ہمیں اردو کے اندر نوٹ بک کے اندر لکھنا ہے۔ پہلے ہم اتنا 2.5 لائن اپنی نوٹ بک کے اندر لکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کا میننگ، اس کا ترجمہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے ہم پہلے یہاں سے لے کے یہاں تک اپنی نوٹ بک کے اندر اچھی طریقے سے لکھیں گے۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، ایک چھوٹا سا اور کام کرنا ہے کہ کھانے سے پہلے کی دعا ہمیں یاد کرنی ہے۔ بہت سے بچوں کو تو یاد ہوں گی، لیکن پھر بھی ہمیں ایک اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ تو کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وبرکت اللہ، بسم اللہ وبرکت اللہ، کہ جس کھانے کے اوپر، جس چیز کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے، بابرکت ہو جاتی ہے۔ تو ہم چاہے کہ ہم اپنے پیٹ کے اندر جو چیز پہنچائے اللہ کے نام سے برکت والی چیز کو پہنچائے۔ جس مرتبہ بھی ہم کھانا کھائے یا کوئی چیز کھائے، سمجھ میں آئے تو اللہ کا نام لے کے کھائے۔ اللہ کا نام جس چیز کے اوپر لیا جائے گا وہ برکت والی ہو جائیں گی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کرنا ہے۔ تو کھانے سے پہلے کی دعا ہمیں یاد کرنا ہے۔ وہ دعا کیا ہے، یہ ہے بسم اللہ وبرکت اللہ۔ یہ ترجمہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اس کی برکت سے کھانا شروع کرتا ہوں۔ لڑکی ہو تو کرتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اس کی برکت سے کھانا شروع کرتی ہوں۔ تو یہ دعا ہمیں زبانی یعنی منہ پہ یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اس لیے ہمیں ایک زبانی سوال جواب بھی یاد کرنا ہے، اسلامی سوال جواب۔ ایک چھوٹا سا سوال، تمہارا مذہب کیا ہے اور تم کون ہو؟ سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، یعنی ہمارا مذہب کہتے ہیں دین کو، کہ ہم جس دین کے اوپر چل رہے وہ کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے اور ہم کون ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام ہے، یاد رکھنا۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو ہمارا مذہب اسلام ہے، اور تم کون ہو؟ تو اور ہم مسلمان ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں تو یہ چیزیں کیا ہے، اسلامی چیزیں ہیں، تو یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ تو ہمیں ایک سوال یاد کرنا ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تم کون ہو، اور جواب دیں گے ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا سوال جواب اسلامی ہمیں یاد کرنا ہے، اور ایک چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے جس کو ہم یاد کیے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے لیے آسان ہو، اس کے لیے یہ لکھ دیا گیا ہے۔ اس کو دیکھ کے اچھی طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے، پھر منہ پہ یاد کرنا ہے، اور جب بھی ہم کوئی چیز کھائے اس کو پڑھ کر ہی کھانا ہے، تاکہ ہمارا کھانا بابرکت ہو، اللہ کا نام ہو جس کے اوپر، اور ہمارے لیے فائدہ مند بن جاوے۔ تو ایک چھوٹا سا ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ 3 لائن 2.5 لائن کو ہمیں اپنی نوٹ بک کے اندر اچھی طریقے سے پہلے لکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اچھی طریقے سے ہمیں اپنی نوٹ بک کے اندر لکھنا ہے۔ تو یہ پہلا سبق جماعت نمبر 9 کا ہو گیا کہ پہلا سبق مادوبۃ بات چیت، اس کو عربی کے اندر لکھنا ہے، پھر اس کو اردو کے اندر اس کا ترجمہ جو میں نے نوٹ بک میں لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے ہمیں دیکھ کر پہلے یاد کرنا ہے اور پھر اپنی نوٹ بک کے اندر لکھنا ہے۔ فقط والسلام۔